ناظرین کرام، چنگیز خان جسے دنیا ایک عظیم جنگجو اور فاتح کی حیثیت سے جانتی ہے، اصل میں اپنی زندگی میں 2 بڑی جنگوں اور 7 چھوٹی جھڑپوں میں شکست سے دوچار ہوا۔ ہر بار مد مقابل ایک ہی تھا، سلطان جلال الدین خوارزم شاہ۔ چنگیز خان نے صرف ایک ہی دشمن کو بہادری پر خراج تحسین پیش کیا تھا، وہ جلال الدین تھا۔ جیسا کہ نور الدین کورلاخ نے درست کہا تھا، سلطان جلال الدین مسلم دنیا کا فدیہ تھا۔ یہ نہ ہوتا تو چنگیز خان کے ہاتھوں مسلم دنیا کی تباہی کی داستان زیادہ طویل اور دل فگار ہوتی۔ اس کا باپ چنگیز سے مقابلے کے لیے اس کا مشورہ مان لیتا تو شاید دنیا کی تاریخ مختلف ہوتی۔ اس کے اپنے ہی بھائی سازشیں کر کے تخت پر قابض نہ ہوتے تو شاید پھر بھی تاریخ کی کروٹ کچھ اور ہوتی۔ کیسا انسان تھا، تخت بھائیوں کے پاس چھوڑ کر جنگل کو نکل گیا کہ سلطنت کسی اور آزمائش میں نہ پڑ جائے۔ شکست کی راکھ سے اس نے عزیمت کا پرچم اٹھایا، کبھی 1000 کبھی 5000، جتنے جنگجو ملتے وہ ان کے ساتھ چنگیز خان کے لیے چیلنج بنا رہا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا جب اس کے پاس ایک لشکر جرار تھا۔ اس نے چنگیز خان کو لکھا، تم میرے لیے جنگل جنگل خاک چھان رہے ہو، میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوں، ہمت اگر تم میں ہے تو آؤ میرا مقابلہ کرو۔ میجر راورٹی نے لکھا ہے، چنگیز خان کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا اسے کسی نے یوں چیلنج کیا ہو، اور چنگیز خان چیلنج قبول کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر جلال الدین یوں للکار رہا ہے تو شیر کے منہ میں سر دینا حکمت نہیں۔ ناظرین، یہ میرے اور آپ کے الفاظ نہیں، بلکہ میجر راورٹی جو ایک بڑا تاریخ دان اور مورخ گزرا ہے، اس نے جلال الدین خوارزم شاہ اور چنگیز خان کے بارے میں لکھا ہے۔ چنگیز خان کے اس تذبذب کی یہ کہانی امیر عطا نے صدیوں پہلے لکھ دی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ شیر خوارزم کے اس چیلنج نے چنگیز خان کو مجبور کیا اور وہ پاگلوں کی طرح حرکت کرنے لگا۔ وہ صبح سے شام تک لشکر کی تیاریوں میں لگا رہا، اپنا وقت صرف کرتا رہا، لیکن پھر بھی اسے تسلی نہیں ہوئی کہ کیا وہ جلال الدین کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے یا ابھی کچھ کمی رہ گئی ہے۔ اسے معلوم تھا للکارنے والا کون ہے، یہاں تک کہ پھر ایک گھوڑے پر سلطان کے لشکر کے سالاروں میں جھگڑا ہو گیا اور پھوٹ پڑ گئی۔ افغان سالار ناراض ہو کر لشکر لے کر چلا گیا۔ امیر عطا لکھتے ہیں، جلال الدین کو خبر ہوئی تو بھاگ کر خیمے سے باہر آیا، ان کی منتیں کی، رویا کہ ایسا نہ کرو، مسلمانوں کے مستقبل کا خیال کرو، لیکن قدرت کو شاید یہی منظور تھا۔ لشکر آدھا رہ گیا، چنگیز خان تو گویا اسی موقع کے انتظار میں تھا۔ آخری بڑی لڑائی دریائے سندھ کے کنارے ہوئی، جب سازشوں اور داخلی جھگڑوں سے نڈھال سلطان جلال الدین 30,000 پناہ گزینوں، 3,000 گھڑ سواروں اور 500 کے قریب محافظوں کے ساتھ ہندوستان جا رہا تھا کہ چنگیز خان جو کہ 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ اس کے مقابلے کے لیے آ پہنچا۔ 3,000 گھڑ سواروں کا مقابلہ 50,000 گھڑ سواروں سے تھا۔ گلوبل کرونالوجی آف کانفلکٹ کے مصنف نے لکھا کہ جلال الدین یوں لڑا کہ چنگیز خان حیران رہ گیا۔ اس نے چنگیز کے لشکر کو ادھیڑا اور اس کے مرکز تک جا پہنچا۔ پھر 70,000 کی مزید کمک چنگیز کو آ پہنچی۔ زخموں سے نڈھال سلطان گھیرے میں آ گیا تو چنگیز نے حکم دیا اسے زندہ گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ سلطان کے سامنے چنگیز تھا اور پیچھے دریائے سندھ۔ اس نے گرفتاری دینے کی بجائے پہاڑ سے گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔
یہ نسیم حجازی کی نہیں بلکہ میجر راورٹی کی روایت ہے کہ چنگیز خان کو اس کے تعاقب میں گھوڑا دریا میں ڈالنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ وہ حیران کھڑا زخمی سلطان کو دیکھتا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کوئی یوں بھی کر سکتا ہے۔ پھر اس نے اپنی فوج کے سالاروں کو بلا کر کہا، اس شخص کو دیکھو، اس کی ماں کو اس پر فخر ہونا چاہیے۔ کیسا بہادر پیدا کیا! لیکن یہی وہ وقت تھا جب سلطان کی ماں وہیں پاس دریائے سندھ میں ڈوب رہی تھی۔ یہ واقعہ ازبک، فارسی اور ترک لوک داستانوں کا حصہ ہے اور اس کی منظر کشی بھی کی گئی ہے۔ یہ مقام پاکستان میں ہے اور گھوڑا طرب کے نام سے مشہور ہے، جو اٹک میں دریائے سندھ کے کنارے واقع ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں اور یقین نہیں کرتے کہ کوئی یہاں پہاڑ سے سیدھا نیچے دریا میں گھوڑا کیسے ڈال سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔